بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اچھی روایات قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جو انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ انسانی زندگی کے رویوں کو متعین کرتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بظاہر وہ بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اجر اور مقام ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو سلام میں پہل کرتے ہیں، یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، صرف آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہمدردی کے چند الفاظ، محبت کے چند الفاظ جو ہیں وہ اس صدقے سے بہتر ہیں جس کے پیچھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو زبان سے نکلتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح کسی بھٹکے ہوئے شخص کو وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو راستہ بتاتے ہیں، راستے کی طرف اس کی بہتر طریقے سے اور صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تحسین فرمائی ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، اس پر انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ زبان سے اچھی گفتگو کرنا، حسن کلام پیش کرنا اور اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا، خوبصورت اور اعلیٰ الفاظ کے ساتھ کسی کو واعظ و نصیحت کرنا اور بہترین طرز تکلم کے ساتھ اپنے پیغام کو کسی فرد یا افراد کے ایک اجتماع تک پہنچانا، یہ اس پر کوئی انسان کے ایکسپینڈیچرز انوالو نہیں ہوتے، کوئی اخراجات نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نزدیک ان اعمال کا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے کمرے بنائے گئے ہیں کہ جن کا اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے اور جن کا باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کمرے اللہ نے کن لوگوں کے لیے بنائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کمرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ خوبصورت ویل فرنشڈ کمرے اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو خوبصورت، اچھی اور مٹھاس بھری گفتگو کرتے ہیں، جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رات کے اس وقت، رات کے اس پہر قیام کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، خوبصورت گفتگو کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو یہ آگے سے بد اخلاقی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ محبت بھرے انداز میں پند و نصیحت اسے کرتے ہیں۔ تو اچھی گفتگو کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی جنت میں کمرے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ نے اپنی جنت میں کمرے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رات کو قیام کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت میں کمرے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو
امام حاکم نے مستدرک میں اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوتی ہیں وہ نیکی کو پا لیتا ہے۔ جس کے اندر جود و سخا ہو، جس کے اندر مصیبت پر صبر و استقامت ہو، اور جو خوشگوار انداز میں گفتگو کرتا ہو وہ نیکی کو پا لیتا ہے۔ یعنی جود و سخا انسان کے اندر ہونا چاہیے، صبر و استقامت، مصیبت پر انسان صبر و استقامت کا اظہار کرے، اور جب گفتگو کرے تو پھر اس کے منہ سے پھول جھڑیں، پھولوں کی پتیاں جھڑیں، اس کا انداز گفتگو لوگوں کو گھائل کر دے، ایسا شخص نیکی کی اصل کو پا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوبصورت مینرز اور عادات و اطوار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔